إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند جلیل سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المصلح الموعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرمعارف تفسیر کبیر کے دروس کی سیریز کے تسلسل میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں محترم مولانا زین الدین صاحب خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ میں عام محترم کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اس سے قبل کے دروس میں سورہ بقرہ کی جن آیات کی تفسیر پیش کی گئی تھی، آج کے پروگرام میں اس سے آگے کی تفسیر کو پیش کیا جائے گا۔ میں محترم مولانا زین الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ نسم السلام۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 کی تشریح شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے دران حال یہ کہ تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں سیدنا حضرت خلیفۃ الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلی آیات میں ان لوگوں کا حال بتایا تھا جو قرآن کریم پر عمل کریں گے، اور بتایا تھا کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کر لیں گے اور ادنیٰ ہدایت سے اعلیٰ ہدایت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ان کا تعلق ہدایت سے دائمی ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روشنی حاصل کر کے اپنے روحانی سفر کو کامیابی کے ساتھ طے کر لیں گے۔ اس کے بعد اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو قرآن کریم کی تعلیم سن کر اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتے، بلکہ اس کے انکار پر باوجود ہر قسم کے دلائل مہیا ہونے کے مصر ہوتے ہیں۔ ان کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو باوجود دلائل کے مہیا ہو جانے کے صداقت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اور انہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان اسی کو نصیب ہو سکتا ہے کہ جو دلائل و براہین سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ کفار میں سے آئندہ کوئی ایمان نہ لائے گا، کیونکہ واقعات اس امر پر شاہد ہیں کہ اس آیت کے بعد کثرت سے کفار ایمان لائے، بلکہ اس آیت کے بعد سورہ نصر نازل ہوئی جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت اور فتح آئے گی اور تو دیکھے گا کہ لوگ دین الہی میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ بس جبکہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے نزول کے کئی سال بعد قرآن کریم میں فوج در فوج لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی خبر دی گئی ہے، تو اس آیت سے یہ معنی کسی طرح درست نہیں ہو سکتے کہ اس میں کفار کے مسلمان نہ ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ یہ شبہ کہ شاید اس آیت میں اس عمل کا ذکر ہے کہ آئندہ کوئی کافر ایمان نہ لائے گا، اس آیت کے معنیوں پر غور نہ کرنے سے پیدا ہوا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت سے کھینچ تان کر بھی یہ معنی نہیں نکالے جا سکتے کہ کافر ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں تو یہ ذکر ہے کہ جن کفار کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہو وہ ایمان نہیں لاتے، اور یہ ظاہر ہے کہ نہ ہر کافر ایسا ہوتا ہے اس کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہو، اور نہ ہر کافر ہدایت سے محروم ہوتا ہے۔ کافر منکر کا نام ہے، اور جب ایسے لوگوں کے سامنے صداقت آئے گی تو اس سے واقف نہیں اور اس کے دلائل بھی ان کے ذہن نشین نہیں ہوئے، تو اس وقت تک اس کا انکار کرنے پر مجبور ہوں گے۔ لیکن ان میں سے ہر شخص وہ نہ ہوگا جو باوجود صداقت کے روشن ہو جانے کے اس کا منکر ہوگا، اور نہ ہر شخص ایسا ہوگا
جس کی دماغی قابلیت کے لحاظ سے پہلے ہی دن اس پر صداقت روشن ہو سکے گی۔ بس ہر ایسا شخص اس آیت کے مصداقوں میں سے نہ ہوگا، اس کا مصداق وہی ہوگا جو باوجود صداقت کھل جانے کے اس کا انکار کرے گا یا اس کوشش میں لگا رہے گا کہ مجھ پر صداقت کھلے ہی نہ۔ اور ظاہر ہے کہ ان دونوں صفات والا شخص جب تک اپنی اس حالت کو نہ بدلے ایمان نہیں لا سکتا۔ جی آگے حضور اس بات کے متعلق کہ آیت لا یؤمنون سے مراد یہ نہیں کہ کفار میں سے آئندہ کوئی ایمان نہیں لگا، اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں یہ ذکر نہیں کہ کفار ہدایت نہیں پائیں گے، بلکہ یہ ذکر ہے کہ یہ قرآن کافروں کو ہدایت دے گا سوائے ان کے جو صداقت کے کھل جانے کے باوجود اس کا انکار کریں یا صداقت کے کھلنے کے راستوں کو اپنے اوپر بند کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ یہ شبہ جو اوپر بیان ہوا اس بات سے پیدا ہوا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم کو ماضی کے معنی میں سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ اس کے معنی ماضی کے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ان الفاظ کے معنی ماضی کے لیے جائیں تو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے برابر ہے کیا تو نے انہیں ڈرایا یا نہ ڈرایا۔ ایک ادنا تعامل سے یہ امر سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ فکرہ بے معنی ہے۔ اس صورت میں تو استفہام کی کوئی ضرورت نہ تھی، یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان کے لیے یہ امر یکساں رہا ہے کہ تو نے انہیں ڈرایا یا انہیں نہ ڈرایا۔ استفہام کا طریق اختیار کرنا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں کسی واقعہ کا ذکر مراد نہیں بلکہ بعض کفار کی حالت کا اظہار مراد ہے۔ علاوہ ازیں جیسا کہ بتایا جا چکا ہے یہ معنی قرآن کریم کی دوسری آیات کے بھی خلاف ہیں۔ ان غلط معنوں کے کرنے والوں کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ عربی زبان میں ایسے موقع پر حمزہ استفہام کے لیے نہیں بلکہ مصدر کے مشابہ معنی دینے کے لیے آتا ہے، اور سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم کے معنی یہ ہیں کہ تیرا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر رہا ہے۔ پس یہ جملہ معترضہ ہے اور تاکید کے لیے یا پہلے مضمون سے جو غلطی لگتی ہو اسے دور کرنے کے لیے آتا ہے، اور حال اور صفت کے معنوں کے مشابہ معنی دیتا ہے، اور مراد یہ ہے کہ وہ کافر جن کا حال یہ ہے یا جن کی یہ صفت ہے کہ تیرا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہ لائیں گے، یعنی جو کافر دلائل پر کان ہی نہیں دھرتے وہ ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ چنانچہ امام سیبویہ جو نحو کے سب سے بڑے عالم ہیں لکھتے ہیں کہ اس مقام پر استفہام یعنی سوال کے معنی بالکل نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ اقرب الموارد جو لغت کی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہے وَتَخْرُجُ الْحَمْزَةُ عَنْ حَقِيقَةِ الْاِسْتِفْهَامِ وَتَرِدُ لِثَمَانِيَةِ مَعَانٍ، یعنی کبھی حمزہ استفہام کے معنوں سے بالکل خالی ہوتا ہے اور اس صورت میں اس کے 8 معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں۔ پھر لکھا ہے الاول التسویۃ نحو ما ابالی اقمت ام قعدت وضابطتها انها تدخل على جملة يصح استبدالها بالمصدر وهي تقع بعد سواء وما آبالی ولیت شعری وما شاک لہن، یعنی پہلے معنی اس کے برابر ہونے کے ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ فکرہ کہ مجھے تیرے کھڑے رہنے یا بیٹھ جانے کی پرواہ نہیں، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ایسے جملہ پر داخل ہوتا ہے جس کی جگہ مصدر کا رکھنا جائز ہوتا ہے، اور اس موقع پر یہ سواء کے لفظ کے بعد استعمال ہوتا ہے، یا ما ابالی یا لیت شعری یا ان کے ہم معنی دوسرے الفاظ کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی یہ سواء کے بعد استعمال ہوا ہے، پس اس کے معنی مصدر کے معنوں سے صحیح طور پر ادا ہوتے ہیں، اور سوال کے معنی اس میں ہرگز جائز نہیں بلکہ صرف یہ معنی ہے کہ سواء انذارک لہم و عدم انذارک لہم، یعنی جن کافروں کے لیے تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ جی یہاں پر جو انذرتہم میں جو حمزہ استفہام لایا گیا ہے اس کے بارے میں مزید تفسیر بیان کرتے حضور فرماتے ہیں جو معنی میں نے اوپر بیان کیے ہیں ان کے روح سے لا یؤمنون ان کی خبر ہے، یعنی ایسے کافر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن بعض مفسرین نے سواء علیہم کو پہلی خبر اور لا یؤمنون کو دوسری خبر بتایا ہے، مگر میرے نزدیک گو نحون یہ درست ہے لیکن معنی درست نہیں، کیونکہ اس صورت میں معنی یہ ہوتے ہیں
کہ کافروں پر تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے اور وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، یہ معنی سورہ نصر کے مضمون کے خلاف ہے، جس میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ کفار کثرت کے ساتھ ایمان لائیں گے۔ مذکورہ بالا تشریح کے مطابق اس آیت کے معنی مندرجہ ذیل طریقوں میں سے کسی ایک طریق پر کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، کافر درآن حال یہ کہ تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جب تک یہ اپنے اس عناد کو دور نہ کریں وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ نمبر 2، وہ کافر جن کے لیے تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ایسے لوگ جو انذار کا محل نہیں ہیں، انہیں خدا تعالیٰ کا خوف دلانے کا فائدہ نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کافر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کوئی نہ کوئی مذہب رکھتے ہیں، خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں، حشر و نشر کو مانتے ہیں، ان کے سامنے جب صداقت پیش کی جائے اور خشیت اللہ کی طرف توجہ دلائی جائے تو ان کے دلوں میں ایک قسم کا تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ غور کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اگر صداقت کھل جائے تو اسے مان بھی لیتے ہیں۔ لیکن ایسے کافر جو نہ خدا کو مانے اور نہ حشر و نشر کو، انہیں خشیت اللہ کی طرف توجہ دلانے کا فائدہ نہیں، وہ تو خدا تعالیٰ کے نام پر بھی ہنسی اڑاتے ہیں۔ ان کے لیے تو پہلے خدا پر ایمان اور حشر و نشر پر ایمان لانے کے دلائل بیان کرنے چاہیے، تب جا کر وہ نبی کی لائی ہوئی صداقت کی طرف توجہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد ہی خشیت پیدا ہوتی ہے، اور تبھی خشیت اللہ کی طرف توجہ دلانا ایمان کا موجب ہو سکتا ہے۔ تیسرے معنی اس آیت کے یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ کافر جن کے لیے تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یعنی وہ سننا ہی نہیں چاہتے، تو انہیں واعظ کرے یا نہ کرے ان کے لیے یکساں ہے، کیونکہ انہوں نے تو اسے سننا ہی نہیں۔ ایسے لوگ بھی ایمان نہیں لا سکتے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے کم یہ تو معلوم ہوا کہ ایک طبقہ انسانوں کا ایسا ہے جو ایمان سے محروم ہے، لیکن یہ اعتراض غلط فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ کسی حالت کا نتیجہ بتانے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ حالت بھی نہیں بدل سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس شخص کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہو وہ ایمان نہیں لا سکتا، لیکن اس حالت کا ہمیشہ رہنا تو ضروری نہیں۔ بڑے بڑے ضدی شخص کبھی اپنی ضد کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے خلیفہ ہوئے، ان کے متعلق تاریخوں میں آتا ہے کہ قرآن کا خود سننا تو الگ رہا، وہ دوسروں کو سننے نہ دیتے تھے، لیکن ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ قرآن کریم سننے پر اپنے بہنوئی کو مارنے لگے، اور بہن درمیان میں آ گئی اور اسے چوٹ آ گئی۔ چونکہ شریف آدمی تھے اور اس کو زخمی دیکھ کر ندامت پیدا ہوئی، اور اس ندامت کی وجہ سے کہا، اچھا مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھا اور فوراً ایمان لے آئے۔ سیرت ابن ہشام۔ پس یہ حالت ایمان سے بے شک محروم کر دیتی ہے، مگر یہ حالت بدل بھی جاتی ہے اور اس وقت انسان کے لیے ایمان نصیب ہونے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ جی، اس کے بعد حضور اگلی آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ میں پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب مقدر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضور آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں ان کفار کا انجام بتایا ہے کہ جن میں مذکورہ بالا آیات والی صفت پائی جاتی ہیں، نہ کہ ہر کافر کا۔ یہ طبعی قاعدہ ہے کہ جو عضو انسان استعمال نہیں کرتا وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ بعض ہندو سادھو اپنا ہاتھ کھڑا رکھ کر سکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آنکھ سے کام نہ لیا جائے تو بالآخر اس کی بینائی جاتی رہتی ہے، اگر کانوں سے کام نہ لیا جائے تو سنوائی مفقود ہو جاتی ہے، اور اگر زبان کو بند رکھا جائے تو گویائی جاتی رہتی ہے۔ یہی حال باطنی حصوں کا ہے، ان سے بھی اگر کام نہ لیا جائے تو وہ بھی کچھ عرصہ کے بعد معطل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ یہ کفار قلوب کی نظر سے کام نہیں لیتے رہے، اس لیے ان کے قلوب کی بینائی جاتی رہی ہے،
اور وہ مردہ دل ہو گئے ہیں، اور چونکہ باوجود کان رکھنے کے وہ ہماری باتیں نہیں سنتے اور باوجود آنکھیں رکھنے کے نشانات اور واقعات نہیں دیکھتے رہے، اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین کی طرف سے ان کی یہ حصیں بیکار ہو گئی ہیں۔ اگر وہ اپنی آنکھوں سے کام لیتے اور حق کی باتیں سنتے اور ان کو سمجھتے تو اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ چنانچہ دوزخیوں کی نسبت آتا ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو کر کہیں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم ان کی باتیں سنتے یا خود سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 لطیف باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور توجہ دلائی ہے کہ اگر غور کرو تو انادی کافر وہی ہوتے ہیں جو دل، کان اور آنکھوں سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہدایت کے یہی 3 بڑے ذریعے ہیں، اور ہر ایک بات پر غور انہی 3 طریق سے ہو سکتا ہے۔ اول دل ہے۔ سب سے پہلا ہدایت کا ذریعہ یہی ہے۔ جو شخص سوچنے کا عادی ہوتا ہے وہ 20 صداقتوں کو پا لیتا ہے۔ دوم کان ہیں۔ اگر کسی میں زیادہ عقل اور سمجھ نہیں ہوتی کہ غور کر کے خود فیصلہ کر لے، وہ کسی سے سن کر بات مان لیتا ہے۔ تیسرے آنکھیں ہیں۔ اگر کانوں سے سن کر ہدایت نہ پائے تو کم سے کم آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ جو باتیں مجھ سے کہی جاتی ہیں ان کا نتیجہ دنیا میں کیا پیدا ہو رہا ہے۔ اگر نتیجہ اچھا نکل رہا ہو تو وہ معلوم کر سکتا ہے کہ کانوں سے سن کر وہ باتیں بھلی معلوم نہیں ہوتیں، مگر مشاہدہ نے ان کی تصدیق کر دی ہے۔ لیکن جو بدبخت ان تینوں باتوں سے عاری ہو وہ کبھی کوئی بات نہیں مان سکتا، وہ ہمیشہ دکھ اٹھاتا ہے۔ پس وہ انسان جو دنیا کی اشیاء پر غور کر کے خود صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا، وہ اگر انبیاء کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں سنے تو اسے ہدایت مل سکتی ہے۔ اگر ان کو سن کر اس کا دل فیصلہ نہ کر سکے تو وہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے جلوے اور نظارے دیکھ کر مان سکتا ہے کہ وہ کس کی تائید میں ہیں۔ اور اگر وہ نہ خود سوچے اور نہ علم کی باتوں کو سنے اور نہ خدا تعالیٰ کے نشانات کو دیکھے تو اس کا انجام اس کے سوا کیا ہوگا کہ وہ دکھوں میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ان لوگوں کو ان تینوں باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے اور فرمایا ہے، ہم نے انہیں ایسے دل دیے تھے جو حق و باطل میں تمیز کر سکتے تھے۔ اگر یہ قوت فکریہ سے کام لیتے تو اسلامی صداقتوں کا چشمہ ان کے دلوں سے ہی پھوٹ پڑتا اور یہ اسلام کی دعوت کو سنتے ہی اسے مان لیتے۔ اگر دلوں سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تھا تو ان دلائل کو سنتے جو اسلام نے پیش کیے ہیں، اس طرح بھی ان کو ہدایت مل سکتی تھی۔ اگر کانوں سے سن کر اسلام کی صداقت کا فیصلہ نہ کر سکتے تھے تو یہ خدا تعالیٰ کے فعل کو ہی دیکھتے کہ خدا تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معاملہ کر رہا ہے، مگر انہوں نے یہ بھی نہ کیا۔ پس جب سب دروازے انہوں نے اپنے لیے خود بند کر لیے تو اب انہیں ہدایت نصیب تو کیسے ہو؟ ان تینوں طاقتوں کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اب تو ان کی وہ قوتیں ہی ضائع ہو گئی ہیں۔ یہاں پر جو ختم اللہ کا لفظ ہے، اس سے مخالفین اسلام جو غلط استدلال کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے حضور فرماتے ہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں جیسا کہ مخالفین اسلام نے اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ خدا تعالیٰ جبراً کفار کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ یہ تو ظلم ہے، اور قرآن کریم خدا تعالیٰ سے ظلم کی نفی فرماتا ہے، جیسے کہ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، سورہ نساء، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، اور فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، سورہ یونس، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان تو ایسی ہے کہ وہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کرتے ہیں۔ دوسرے، اگر ان معنوں کو تسلیم کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ خود بعض بندوں کے لیے کفر کو پسند کرتا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، سورہ زمر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو ناپسند کرتا ہے، اور فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، سورہ حجرات، یعنی کفر اور خودسری اور نافرمانی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نفرت دلا دی ہے۔ تیسرے، ان معنوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبر سے بعض لوگوں سے کفر کرواتا ہے، لیکن قرآن کریم اس مضمون کو بھی رد کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یعنی جو چاہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام پر ایمان لے آئے
اور جو چاہے اس کا انکار کر دے۔ بلکہ قرآن کریم نے جبر کی نفی کرتے ہوئے 20ویں جگہ بتایا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے جبر ہوتا تو ایمان پر ہوتا نہ کہ کفر پر، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ سورہ انعام، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو دین حق کی طرف ہدایت کرتا۔ قرآن کریم سے تو وضاحت سے یہ امر ثابت ہے کہ ایمان لانا اور کفر اختیار کرنا بندوں کا فعل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی مومن ہے تو کوئی کافر، جیسے کہ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ سورہ بقرہ، یعنی لوگوں میں سے بعض تو ایسے تھے جو ایمان لے آئے اور بعض ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا۔ اور فرمایا من کفر فعلیہ کفرہ سورہ روم، جو کفر کرتا ہے تو اسی پر اس کفر کا وبال پڑے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ یہ مہر اور پردہ انسان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، جیسے فرمایا طبع اللہ علیہا بکفرہم سورہ نساء، یعنی اللہ تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ پھر فرمایا آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم سورۃ المنافقون، یعنی یہ لوگ پہلے مسلمانوں کو دکھانے کو ایمان لے آئے، پھر منکروں میں مل کر اسلام سے پھر گئے، یہاں تک کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ پھر فرمایا کذالک نطبع علی قلوب المعتدین سورہ یونس، یعنی ہم حد سے بڑھنے والے لوگوں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگایا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار سورہ مومن، کہ اللہ تعالیٰ مغرور اور سرکش لوگوں کے دلوں پر ایسے ہی مہر لگایا کرتا ہے۔ پھر فرمایا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون سورہ تطفیف، یعنی اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر انہی کے اعمال بد کے زنگ بیٹھ گئے ہیں۔ جی، اس کے بعد حضور جو ہے ختم اللہ میں جو مہر لگانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کی گئی ہے، اس کا مطلب آگے حضور بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر کہا جائے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ اس آیت میں مہر لگانے کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ انسان کے اعمال کا یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے ان آیات میں ختمہ اور طبع کی نسبت جناب الہی کی طرف کی گئی ہے، ورنہ ایک دوسری آیت میں اس مہر کو خود کفار کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی کیا کفار قرآن کریم کے مضمون پر غور نہیں کرتے، یا یہ بات ہے کہ ان کے دلوں پر انہی کے دلوں سے پیدا شدہ قفل لگے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ نہ ماننے کے دو ہی سبب ہوتے ہیں، یا تو غور نہ کرنا، یا غور نہ کرنے کی عادت یا لمبے عناد اور تعصب کی وجہ سے دلوں میں ایسا مادہ پیدا ہو جانا جو سمجھنے کی طاقت کو ضائع کر دیتا ہے، اور استعارتاً اس کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ دلوں میں قفل پیدا ہو کر دلوں کی کھڑکیوں میں لگ گئے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کا مہر لگانا انہی معنوں میں ہے کہ دوسری قسم کے لوگوں نے چونکہ خود اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں اور اپنے دلوں کو اور کانوں کو اور آنکھوں کو معطل کر دیا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کے فعل کا مناسب نتیجہ پیدا کر دیا ہے۔ اس مفہوم کے مطابق قرآن کریم میں ایک اور مثال بھی پائی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کے متعلق ایک جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو کہا کہ اہبطوا منہا جمیعا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ تم سب نکل جاؤ، جس کے یہ معنی ہیں کہ جنت سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ مگر دوسری جگہ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، یعنی اے بنی آدم، شیطان تم کو دکھ میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے ابتدائی ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اس بارے میں ایک دفعہ نکالنے کو اپنی طرف منسوب کرنا اور ایک دفعہ شیطان کی طرف اسی حکمت سے ہے۔ شیطان کی طرف نکالنے کو اس لیے منسوب کیا کہ اس کے فعل کے سبب سے وہ جنت سے نکلنے کے مستحق ہوئے، اور خدا تعالیٰ کی طرف اس لیے کہ اس فعل کا آخری اور لازمی نتیجہ خدا تعالیٰ نے نکالا۔ بعین ہی اسی طرح مہر لگانے والی بات بھی ہے۔ مہر لگتی ہے عناد اور جہد سے، یعنی جان بوجھ کر صداقت کے انکار سے، لیکن آخری نتیجہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، جس طرح ہر دوسرے فعل کا نتیجہ وہی نکالتا ہے۔ یہ معنی جو میں نے کیے ہیں ان کی تصدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی ہوتی ہے۔
آپ فرماتے ہیں ان المؤمنا اذا اذنبا ذنبا کانا نقطۃ سوداء فی قلبہ فإن تابا ونزع واستغفر سکل قلبہ فإن زادت حتى یغلف قلبہ فذلک الران الذی قال اللہ جل ثناؤہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن گناہ کرے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، پھر اگر توبہ کرے اور گناہ ترک کر دے اور استغفار کرے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر گناہ میں بڑھتا جائے تو یہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے دل پر غلاف چڑھ جاتے ہیں۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خبردار بات یہ ہے کہ خود ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے۔ اس کی ابن جریر یہ تشریح بیان کرتے ہیں کہ فاخبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الذنوب اذا تتابعت علی القلوب اغلفتها واذا اغلفتها اتاها حينئذ الختم من قبل الله عز وجل فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر منها مخلص فذلك هو الطبع والختم۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ خبر دی ہے کہ گناہ جب متواتر صادر ہوں تو وہ دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ دلوں پر پردہ ڈال دیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر آ جاتی ہے، بس اس صورت میں دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، نہ اس میں سے کفر باہر نکل سکتا ہے، اور اسی کا نام قرآن کریم میں طبع اور ختم آتا ہے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔ یہاں پر جو مہر اسی طرح پردہ وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے، یہ دراصل جسمانی نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے حضور فرماتے ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ مہر اور پردہ کوئی جسمانی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کفار کی زبانی بیان فرماتا ہے قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب، سورہ حمیم سجدہ، کہ کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری بات سنائی نہیں دیتی، اور تمہارے اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس کی وجہ سے تم ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پردہ اور ختم وغیرہ کے الفاظ بطور استعارہ ہیں، اور اس کی تشریح وہی ہے جو مندرجہ ذیل آیت میں کی گئی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، سورہ اعراف۔ یعنی ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، اور ان کی آنکھیں بھی ہے مگر وہ ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، اور ان کے کان بھی ہے مگر وہ ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ اسی مضمون کی تشریح ایک اور آیت میں بھی ہے جو یہ ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا فانہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، سورہ حج۔ یعنی کیا یہ لوگ ملک میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان کے ذریعے وہ انجام کو سمجھتے، اور ان کے کان ایسے ہوتے کہ ان کے ذریعے سے نصیحت کی باتوں کو سنتے۔ اصل بات یہ ہے کہ اصل نابینائی آنکھوں کی نہیں بلکہ اصل نابینائی ان کے دلوں کی ہے جو سینوں میں ہے۔ اوپر جو شبہ بیان ہوا ہے اور جس کا جواب دیا گیا ہے وہ در حقیقت اس سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ غور نہیں کیا گیا کہ یہ آیت پہلی آیت کا تتمہ ہے، اور اس میں ان کفار کا ذکر ہے جو صداقت کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے اور نہ خدا تعالیٰ کے فعل کو دیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بس ان لوگوں کی مہر تو ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اس سے خدا تعالیٰ پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جی، اس سے آگے حضور وَلَهُمْ عَذَابٌ میں جو عذاب کا ذکر ہے وہ اس سے کیا مراد ہے حضور آگے بیان فرما رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ میں جس بڑے عذاب کی خبر دی ہے اس سے صرف بعد الموت کی جہنم کی سزا ہی مراد نہیں، بلکہ سب سے زیادہ اس میں خدا تعالیٰ کی دوری کا ذکر ہے۔ عذاب کے معنی حل لغات میں بتائے جا چکے ہیں کہ روکنے کے بھی ہوتے ہیں، بس
عذاب سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ مومن تو خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر سوار ہو کر اس تک پہنچ جائیں گے، مگر یہ لوگ خدا تعالیٰ کے دیدار سے روک دیے جائیں گے، اور اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو لوگ دل، کان اور آنکھوں کے استعمال کو ترک کر دیتے ہیں وہ دنیا کے ہر کام میں بھی ذلت اور دکھ پاتے ہیں اور عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس آیت کے متعلق یہ لطیفہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس میں دل کے بعد کان کا ذکر ہے اور اس کے بعد آنکھ کا، اور قرآن کریم میں جہاں بھی اس قسم کا ذکر آیا ہے کان کو آنکھ پر مقدم کیا گیا ہے۔ اس کی ایک حکمت تو پہلے بیان ہو چکی ہے، دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان پہلے کام کرنے لگتے ہیں اور آنکھیں بعد میں، چنانچہ بعض جانوروں میں تو آنکھیں کئی دن تک بند رہتی ہیں اور شروع میں کان سے ہی وہ کام لیتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل اور آنکھوں کو تو جمع بیان کیا اور کانوں کے لیے مفرد کا لفظ استعمال ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دلوں اور آنکھوں کا فعل ہر شخص کا جداگانہ ہوتا ہے۔ دلوں کی طاقتوں کا اس قدر فرق ہوتا ہے کہ کوئی تحت الثری میں ہوتا ہے اور کوئی افلاک پر۔ اسی طرح آنکھوں کے فعل سے اس جگہ معجزات اور نشانات کو دیکھنا مراد ہے۔ اس کا اندازہ بھی ہر شخص الگ الگ لگاتا ہے اور اس طرح گویا مختلف آنکھوں سے ان کو دیکھا جاتا ہے، مگر سنی جانے والی شے ایک معین چیز ہے، یعنی قرآن کریم۔ وہ معین الفاظ میں سب کے سامنے پڑھا جاتا تھا، پس سوچنے میں گو سب مختلف تھے اور معجزات کا نظارہ کرنے میں بھی مختلف تھے، مگر سننے میں مختلف نہ تھے، کیونکہ ایک ہی کلام سنتے تھے، پس سننے کے لیے مفرد کا لفظ استعمال کیا کہ گویا سب ایک ہی کان سے سنتے تھے۔ ایک سوال اس آیت کے بارے میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دلوں اور کان کے لیے تو مہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو زیادہ سخت ہے، لیکن آنکھوں کے لیے پردہ کا لفظ استعمال کیا ہے جو ہٹ بھی سکتا ہے۔ لیکن سورہ نحل رکوع نمبر 14 میں فرماتا ہے طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، ان کے کان اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے دل میں غور کرتا ہے، پھر بات سن کر ہدایت پاتا ہے، اور جب یہ بھی نہ ہو تو معجزات کو دیکھتا ہے۔ معجزات کلام کے بعد آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے آنکھوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر میں مہر لگائی جاتی ہے، کیونکہ اس راستہ کے ذریعہ حجت دیر سے قائم ہوتی ہے۔ پہلے پردے پڑتے ہیں، پھر مہر لگتی ہے۔ بس سورہ بقرہ میں اس حالت کا ذکر ہے کہ جب ابھی مہر کا وقت نہ آیا تھا، اور سورہ نحل میں اس حالت کا ذکر ہے جبکہ معجزات کو دیکھ کر بھی ایک لمبے عرصہ تک انسان ایمان نہ لائے۔ اس جگہ یہ لطیفہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قلوب اور کانوں پر مہر لگانے کو تو اپنی طرف منسوب کیا ہے، لیکن آنکھوں کے پردوں کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کفار یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں سمجھ نہیں دی کہ ہم اس کی باریک حکمتوں کو سمجھ سکیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سننے کا موقع نہیں ملا۔ گو حق یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی نہیں سنا، لیکن وہ اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ خدا تعالیٰ کی تائیدات اور نصرتیں ان کے دائیں اور بائیں اور سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، انہوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ بس اس طرح اس مضمون کو واضح کر دیا ہے کہ ختمہ کا خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جانا صرف نتیجہ فعل کے طور پر ہے، ورنہ یہ دونوں نتائج بھی خود کفار کے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، جس طرح ان کا نشانات کو نہ دیکھنا ان کا اپنا فعل ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگراموں میں اس سے آگے کی تفسیر کو بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔